بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ، اب یہ احادیث پڑھنے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائیے، حدیث اور قرآن سے ہم کو جوڑ دیجیے، ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے صحیح تبدیلیاں لا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, I think we had finished the 12th hadith last time that everyone knows, and it was about أذنب عبدا ذنبا فقال اللهم اغفر لي. That was about the sins. جب کوئی متواتر اللہ پہ بھروسہ کر کے اور یہ کہ سمجھ کے کہ اللہ حاضر و ناظر ہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، میرا کوئی رب بھی ہے، تو وہ توبہ کے دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کھلے ہیں۔ آج حدیث نمبر 12 ہم کریں گے انشاءاللہ، اور 12 13 دیکھتے ہیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ It's also a hadith قدسی and it's a very beautiful hadith, very easy one to understand, and it's very famous. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ہوگا جو اس حدیث کو نہیں سنا ہوگا، بیکاز جو خطیب ہوتے ہیں یہ اکثر علماء ہیں جن کے کلپس لوگ سنتے ہیں۔ یہ حدیث کئی لوگ بارہا اپنے خطاب میں، اپنے لیکچر میں، اپنے واعظ میں سناتے ہی رہتے ہیں، اور اٹس ناٹ اے، شاید کسی کے لیے نہیں ہو، لیکن آئی تھنک موسٹ آف یو might have heard. So we will read it and try to understand it with the real context of the hadith in Arabic. So I want someone, new readers here، وہی تھوڑا سا ریڈرس اگر ہیں ہمارے پاس تو وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ I want Mumtaz, can you read this hadith? Come on, you are MA in Arabic. اگرچہ کہ بہت زمانہ ہو گیا چھوڑ کے تم کو۔ ممتاز، I am unmuting you. یا سر، Come on, بسم اللہ۔ ابھی کھولی، میں آ رہی ہوں، دکھنا نہیں میرے کو، ٹھہریے سر۔ Quick. کیا ہوا تمہارے فون میں؟ اسکرین پہ نہیں آئی حدیث؟ ہاں آئی ابھی کھولی، کھول رہی سر۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرام سے، بڑی آواز سے، سب کو سمجھ میں آئے ویسا پہلے حدیث پڑھو، اس کے بعد جو ہے پھر اس کا پہلے سلیشز لگائیں گے کہاں تک ایک ٹکڑا ہو رہا ہے۔ You know all the rules of the class, how we will understand the hadith. بالکل اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ پڑھیے پہلے. اسرف رجل علی نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فقال اوصى اذا انا مت اوصى. Come on. اوصى. کیا ہو گیا؟ ممتاز. اوصى بنيه جی صاحب گڈ گڈ. کم آن. اوصى بنيه فقال اذا انا مت فأخرقوني فحرقوني. ممتاز. مجھے بھی سنتے جاؤ. ممتاز جی مجھے بھی سنو. کہیں غلطی کر رہے ہیں تو میں اس کو درست کر رہا ہوں. فحرقوني. واہ الف پہ زبر ہے، ہا جزم ہے. فحرقوني. ہاں بولو، پھر بولو. فأحرقوني فحرقوني. ہاں فأحرقوني ثم اسحقوني ثم زروني چلو. فی البحر پھر ریح. فواللہ گیا تمہارے کو. اسکرین کو ذرا بڑا کر کے پڑھو، صحیح آتی ہو. اسکرین کو بڑا کرو، اپنے انگوٹھا اور کلمے کی انگلی سے ایسا کرو تو بڑھ جائے گا. فی البحر. ریح. اچھا بعد میں، پہلے ریح نہیں پڑھے. پھر ریح فی البحر فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی تمہارے پڑھنے کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ بغیر سمجھے کے پڑھ رہے ہیں. اس کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے فَاللَّهِ لَئِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي، یہاں بات ایک پوری ہو رہی ہے. لِيُعَذِّبُنِي. چلو چلتے جاؤ. لِيُعَذِّبُنِي عذابًا ما عذبہ به احدا قال ففعلوا فقال. ممتاز تم میرے کو سن نہیں رہے. ہاں جی چلتے جاؤ، کوئی بات. ففعلوا ذلك به فقال للارض ادی ما اخذت ادی ہی کا نہیں، ادی ہاں ادی یہ بیچ میں آ جا رہا. کون آ رہا ہے بیچ میں؟ ادی ما اخذتی فاذا هو قائم فقال له ما حملك علی ما صنعت فقال خشیتک یا ربی او قال ما مخافتک فغفر له. یہ الگ نہیں ہے. مخافتک فغفر له بذلك. پھر اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ کچھ بھی نہیں، اس کو چھوڑ دو. البقرہ اس کو چھوڑ دو. بھی کچھ آ رہا، وہ رہنے دو. چھوڑ دو. ہو گیا، کچھ نہیں، بس اتنا پڑھنا تھا آپ کو. مگر اس میں
हाँ रीडिंग में बहुत वो हो गया हूँ, MA की डिग्री को डुबा रहे हैं तुम अभी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर एक बार यहाँ नहीं से साहब, ये बीच में से नहीं है, ये बीच में ये भी आते जा रहा आपका, ये कौन इसके ऊपर आ जा रहा। कौन? क्या आपका SV से ये, हाँ, होस्ट बोल के ये आते जा रहा, बीच में इसके ऊपर आ जा रहा। ये तो कहीं भी नहीं आ रहा मेरे पास। मैं जब पढ़ रही हूँ ना, अच्छा, और किसके पास आ रहा है भाई मेरे हदीस के पास ऊपर कोई उस चीज? पे आते जा रहा है एक साथ। मेरे पास तो नहीं आ रहा, और किसी के पास आ रहा है? फिर वो मैं हटा रही हूँ तो चले जा रहा। नहीं, वो क्या होता मुमताज टीचर, आप फोन को सीधा रखे, जब जरा पहले उसको एनलार्ज करिए, तो फिर आप टेढ़ा भी करे फोन को तो फिर वो नहीं आता हो। तो हाँ, शुरू में enlarge- उसको सीधा रहे, जब भी जरा उसको एनलार्ज कर लेना, उसके बाद आप फोन को स्लैंट करके, अब नहीं आता फिर वो जो आपको आ रहा था। जी चलिए, इसका पहला टुकड़ा कहाँ तक होगा? जल्दी स्लैश कहीं लगाना है। असरफा रजुलन, और स्लैश नहीं लगता। अलान, फिर अला नफ्स, असरफा रजुलन अला नफ्सिही तक लगाना है। हाँ, ये सही बोले तुम। ठीक है सर। बात सही। चलो मेरे से मत पूछो, आपके 16, 15, 16 भी। अला नफ्सी फलम्मा हजरहुल मौतु, यहाँ पे एक, हाँ, आप समझ के बोल रहे हैं। ये चीज असल है कि आप पढ़ रहे हैं तो कौन सा टुकड़ा बात कहाँ पर कंप्लीट हो रही है। हाँ साहब, ये अभी भी आते जा रहा मेरे पास। अच्छा, चलो जैसा भी है बर्दाश्त करेंगे। बनी ही आते जा रहा वो, सलाम हाँ, अलैकुम, आते जा रहा है वो, उसके ऊपर राइटिंग को कवर करते जा रहा है आपका टीम, हाँ, कवर कवर कर रहा है, नहीं, कवर सर कर रहा उन्हें है, बताया ना भी, अंसार बताए कि उसको क्या करना है। अपने वो फोन को सीधा पकड़ो और उसको हिलाओ मत, रख दो कहीं यहाँ पर। उसको अगर बड़ा करना है तो उतना तो आता ही होगा। चलिए, हौसा भी बनी ही, औसाई बनी ही, हौसा ही नहीं है, पे लगाना, हौसा फखाला भी बनी ही, औसा, हाँ, बनी ही, बनी। पे लगा दिए, इसके बाद फखाला, वे बच्ची, हाँ, बनी नहीं है वो, बनी, जी बनी ही। बनी ही, हाँ, फिर इसके बाद फखाला, फखाला पे, नहीं नहीं होगा। फखाला चलिए, इजा पखाला पे अना, नहीं होता। फखाला इजा मुत्तु, हाँ, मुत्तू पे भी ये नहीं लगाएंगे। होता। मुत्तु फअहरिकुनी, बाहरी खूनी पे होगा। हाँ, हाँ, सुमस हखुनी, यहाँ पर, ये हो गया। चलिए, हाँ, फिर सुमस रूनी, फिर रेही, यहाँ पे, बल्कि और थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ, फिर उसके बाद फिल बहरी, फिल बाहरी तक। वहाँ पर हम्म, फिल बाहरी तक, फिर इसके बाद फवल्लाही लइन खदरा अलैया, अलैया पे नहीं, अलैया रब्बी लियुअज़्ज़िबनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु बिही अहदन, यहाँ तक होगा, अहदन तक एक होगा। अहदन हम्म, काला फअलू ज़ालिका मा अखज़ती फैज़ा हुआ कायमुन तक। ठीक है सर। खाला अलू जालिका बिही, बिही, हाँ, बिही तक एक यहाँ होगा। लगेंगे। हाँ, फखाला अर्जी, फिर इसके बाद फखाला लिल अर्जी मा अखस्ती, यहाँ पर
فیضا ہوا قائمن، یہاں پر قسطی پہ بھی ایک لگا لیتے ہیں. فقال لہو ما حملک، ہاں وہ قائمن تک لہو ایک ما لگا لیے. حملک علیہ، ہاں وقال پھر اس کے له بعد فقال ما لہو حملک ما علیہ. حملک کہاں تک؟ علیہ حملک پہ ما نہیں آتا. صنعت، یہاں پر کہاں تک؟ اللہ ما صنعت کے پاس. اچھا، اتنی بڑی آواز میں بولو. ویری گڈ. ہاں 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 فقال خشیتک ہاں یا ربی، ہاں یہاں پر چلیے ویری گڈ. ہاں او قال مخافتک فغفر له مخاف ذالک، ہاں مخافت کا کے اوپر بھی ایک لگا لیں گے. مفاتک لگا گیا فغفر فغفر له له بذالک. بذالک. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ سلیشز لگانے سے یہ ٹھیک معلوم ہے ہوگا کہ آپ نفس مضمون کو سمجھ رہے ہیں، کہاں تک ایک بات ہو رہی ہے، اس میں ایک دوسرا ٹکڑا ایڈ ہو رہا ہے. تو 30% آپ اس میں صحیح لگا ہے. بعد میں ابھی پہلا موقع ہے، آپ کلاس میں آنے کے بعد سے پہلی بار پڑھ رہے ہیں. تو جی چلیے پہلے ٹکڑے کے بارے میں کیا جی جانتے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیے. اس کی ووکیبلری پہلے کر لیجئے، پھر اس جی کے سب بعد اس کو ہاں گرامیٹیکل. اسرف رجل صرف یصرف، خرچ ہوا صاحب. خرچ کرنے کے مائنس معنی ہیں بہرحال، لیکن اسرف یہ خرچ رجل، کرنا نہیں ہے. اصرفا رجول علی جی نفسی. صرفہ کے معنی ہاں اور کیا نکل آدمی سکتے ہیں؟ اپنے اوپر، ہاں جو کچھ آدمی اپنے جان پر خرچ کرتا ہے. نہیں نہیں، خرچہ کا ہی کو تمہارے ٹھیک ذہن ہے میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں سمجھ. خرچہ کیا ہے؟ وہ اسراف کیا ہوتا ہے؟ نہیں صرف زیادتی. اسراف کیا ہوتا ہے؟ ہاں ضائع اسراف ہوتا کرتا نا ہے، پیسہ غیر ضروری خرچ کرنا، لٹانا جس کو بولتے ہیں. ضائع، ہاں پیسہ ضائع لٹانا کرتا ہے، غیر اسراف ضروری. اب پہلے میں سن. اسرفہ کے معنی خرچ کرنا نہیں ہے، زیادتی کے ہیں. اور یہ ماضی اسرفہ، خرچ کیا، خرچ کیا نہیں بلکہ زیادتی کیا، اضافہ کیا، زیادتی ہے نا. اب یہ رجولن ہے، کیا مقام ہے اس کا؟ جی کون کیا؟ اب بولو. اسم رجل، ہاں اسم ہے رجل آدمی، کوئی ایک جو آدمی شخص نا. اپنے اوپر یہ زیادہ حدیث اسراف کرتا ہے، کرتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ممتاز. جو یہ ماضی ہو گیا. ہاں ماضی ہو ایک گیا. کوئی ایک آدمی، جی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک مثال اللہ سبحانہ، کوئی خاص پرٹیکولر آدمی کی بات نہیں ہے. حدیث قدسی میں جی ایسے ہی ذکر ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو پرسونیفائڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کا کیریکٹرسٹک بتا رہے ہیں. اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی جو ایسا کیا یا ایسا کرے گا یا ایسا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات اس حدیث قدسی سے، یا پھر جس کو حدیث قدسی ہوتی کیا ہے، جو حضرت حدیث قدسی کی تعریف کرو. واٹ از دا ڈفرنس سرکار بٹوین صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کتنے دن کہی ہوئی حدیث کو کہیں گے، کسی کیسی؟ قول اور فعل. سرکار حضرت محمد جی صاحب، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اور ان میں کچھ احادیث ہیں جن کو حدیث یا احادیث قدسی کہتے ہیں.
اس میں ریفرنس کس کا ہوتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راوی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ قول جو ہوتا ہے، جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ کو اللہ کی بات سناتے، وہ آپ کا قول نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو وہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا کسی کام کا حکم دینا یا کسی کام سے روکنا، کسی کام کو پسند فرمانا، کسی کام کو ناپسند فرمانا، یا کسی چیز کام کا خود آپ کا کرنا ثابت ہو، تو ان تمام کا مجموعہ جو ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اینڈ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل، یہ آئے گا تو حدیث قدسی ہوگی۔ اگر یہ لاسٹ کلمہ نہیں آئے گا قال اللہ عز و جل، تو پھر وہ راوی سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث ختم ہو جائے گی۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمعت، میں نے سنا، کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے۔ سو دیٹ از کالڈ۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کیسے شروع کیسے کریں گے؟ صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ، انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے بولیے، پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ریفرنس آنا ضروری ہے۔ ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بولو، ہاں ہاں نہیں بولو، قال، اچھی بات ہے، قال، ہاں یہ نام پڑھو، جی سر، یہ نام پڑھو، کہاں ہے نام لکھا ہوا آ رہا؟ یہاں ہے، کہاں اس ہے کو میں سر؟ بلو ادھر سے لکھا ہوا یا نہیں ہے؟ بلو سے باکس میں کر رہا ہوں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ حدیث کے نیچے۔ ابو ہریرہ نہیں پڑھا جا رہا ہے انگریزی میں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، انگلش میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، ایسا ہے انگلش میں۔ انگلش میں ہے، اس ہاں، کو نکال کے اب عربی میں ہم، تو اب اس کو عربی میں بولوں سر؟ ہاں پھر کیا میں بول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وہاں سے ابو شروع کریں۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں عنہ، نہیں مانتا، نہیں ایسا بولنا ہے؟ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا۔ ہاں جی، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتنا بولو خالی، قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، سمعت، میں نے سنا، سمعت، میں نے سنا، سمعت، سمعت، قال سمعت، قال رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک بار قال آئیں گا، پھر قال اس کے بعد یہ اللہ، حدیث بولنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ قال سبحانہ اللہ، تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اطلاع آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملی۔ وہ نجیبہ کا فون جی ٹھیک ہوا، یہ ایک کو آتا ابھی، صاحب ان کا نے فون میں نیا لا کے دی ہوں ان کو، ابھی تک انہوں ایکٹیویٹ نہیں کرے، اچھا تو ان کو پھر چھیڑنا اب نہیں۔ ان بچی کا انتظار کر رہے ہیں انہوں، اچھا اچھا ہاں، چلو، تو ابھی اس کو اب پورا بھی میرے نہیں کو آ بول کے سکتے تم۔ منگل کو ہی نا، اچھا نور جہاں جی خالی رپورٹنگ ورڈز کو ہاں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ نور جہاں
Can you repeat the जी सर। reporting words of the hadith? अच्छा अच्छा। एक मिनट ऑफ करो अपने yes आप को मुमताज. report जी ठीक। قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله Azza wa Jalla. Very good. That is the way قال to. الله تعالى. But that That is is the the way way to say hadith qudsi. to repeat or say hadith qudusi. ठीक है, माफ कर लीजिए अपने आप को. जी चलिए, तो पहले टुकड़े में रजूलन उसका असरफा का फाइल हो गया. एक आदमी कोई भी हो सकता है, वो ज्यादती किया अपने नफ्स पे ज्यादती क्या करना है, वो अल्लाह की कोई बात को नहीं सुना, बड़ा गुनाहगार था, गुनाह पे गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी गुनाह ही करता रहा, बेशुमार गुनाह से सरजद हुए. वह असरफा अला नफ्सी है, वह रजूलुन है. इतना टुकड़ा समझ में आ रहा है. असरफा रजूलुन अला नफ्सी ही, यह असरफा माने ज्यादती की, अला नफ्सी ही ये जार मजरूर है, मुतल्लिक़ है असरफा, और फिर वो करने वाला फाइल कौन है, रजूलुन. ये कोई भी एक आदमी है, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक मैसेज दे रहे हैं. इसमें एक मैसेज है, वो मैसेज समझना है, उसमें एक कैरेक्टर को पर्सनलाइज फरमाए, वो रजूलुन है. ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ऐसा किस्सा लेके आएगा, ऐसी बात लेके आएगा जो इस हदीस में है. ऐसा कोई भी हो सकता है. इसमें जो मैसेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. So again, repeat the grammatical terms or the connection between the kalimat. असरफा फेले माजी है. कमान, मैं नहीं बोलना है. मुमताज, unmute yourself. मुमताज से unmute भी नहीं हो रहा है. मुमताज, can you unmute yourself? आवाज भी नहीं जा रही. नहीं, कहाँ चले गए? हाँ, ठीक हुआ सर। आप ठीक हुआ. और क्या, इतना टाइम ले तो हमारी क्लास खत्म हो जाती. इसको रिपीट करो जितना मैं समझाया अभी. साहब इसमें इतना आज 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 ये आपका वो आ जाते जा रहा है उसके ऊपर. हाँ, फिर हाँ, आज फोन क्यों पता नहीं सता रहा. फलम्मा हज़रहुल मौत. नहीं, अभी जो मैं समझाया उसको रिपीट करिए. असरफा रजूलुन अला नफ्सिही. असरफा रजुलुन अला नफ्सिही, जो शख्स अपने ऊपर ज्यादा वो शख्स नहीं है वहाँ खर्च पर. करता है अपनी जान पर. अला नफ्सी, पहले तुम उसको मुजारे क्यों कर रहे हैं? मेरे इसराफ समझ में करता है. मुजारे नहीं है वो. किया जो नहीं, जो किया शख्स, क्या किया? जो शख्स अपने ऊपर जो शख्स इसराफ को किया. जो शख्स को एक आदमी एक आदमी हाँ, जो इसराफ किया अपनी जान पर, अपनी नफ्स पर. ज्यादती किया. ज्यादती जिंदगी. किया अब इसका अपने मतलब नफ्स यही पर. निकलेगा, जान पे ज्यादती करने का क्या मतलब है? पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा. चलो अब म्यूट कर लो. सेकंड पार्ट, साजदा दानिश.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چل جلدی سیکنڈ پارٹ. سر فلما فا حرفیت لما جب حضرہ حاضر ہوئی اس پر الموت موت، یعنی جب اس پر موت کا وقت آ گیا. اوسا بنی ہی اوسا اس نے ابھی نہیں ساجدہ وہاں تک کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ اس کو ہی کمپلیٹ کرو پہلے. حضرہ الموت کیا ہے اس کو پورا سمجھائیے نا مجھے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ سب چیزیں بتا کے آگے بڑھیے. فات جی ہو سر. گیا. سر لما جو ہے یہ ظرف سر لما جب ظرف زماں ہو گیا. ظرف زماں ہے. حضرہ یہ ساری زندگی فعل اپنے نفس پہ ظلم کرتے جی رہا. پھر ایک وقت وہ آیا. حضرہ میں کیا کیا ہے؟ سر حضرہ میں وہ حاضر ہوا، مطلب اس میں فعل اور فاعل ہو اس کی مفعول. فائل کہاں سے ہوا؟ اچھا ایسا ہی اگر ہے ہے تو ٹھیک ہے بعد میں سر. ہاں جی وہ سر. ریپلیس ہو جائے سر گا. وہ موت اس کو جی سر. تو سر تو موت کیا ہو گیا؟ حاضر ہوئی اس پر، یہ الموت سر اس کا فاعل ہو گیا. ہاں حضرہ کا فائل ہو گیا. حضرہ کا موت فائل ہو گیا. جی یہ حدیث پڑھنے کا طریقہ ہے جی اور اس کو جب تک ایسے نہیں پڑھو گے حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اور ہو کیا ہو گیا اس کا؟ سر اس کا مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا. اب یہ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ملا. کیا ہوا کہ ایک آدمی تھا، کوئی آدمی جی سر. نہیں، کوئی آدمی ہے وہ اپنی نفس پہ ظلم کرتا رہا. ظلم کے معنوں میں یہاں پر اسرفا زیادتی کرتا رہا، یعنی گناہ کرتا رہا. اور اس وقت تک گناہ کیا. دس از دا ٹائم فریز. یہ ظرف زماں ہے اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضر الموت ہو. حضر الموت یہاں پر مفعول پہلے آ گیا، فاعل ڈیلیڈ ہے، اور ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ اس کو موت اس تک پہنچ گئی، بستر مرگ پہ پہنچ گیا. Are you following؟ جی سر. چلیے آگے جی پڑھیے. سر. دوسرا ٹکڑا، تیسرا جی سر. ٹکڑا. اوسا سر یہ وصیت کی سینس میں ہے. یہ لازمی بات ہے، سینس کا ہی کو ہے. اوسا اس میں وصیت کا سورہ بقرہ میں جو ہے جی پڑھ سر. چکے ہیں. وصیت کرنا، وصا جو ہے جی وصیت کرنا ہے. اوسا پھر وہ وصیت کیا، زیادتی کے ساتھ وہ وصیت کیا. بنی اپنے بیٹے کو. اوسا فعل فاعل، اس نے وصیت کی. بنی ہی، بنی اس کا مفعول بن گیا، اور ہی جو ہے سر یہ ضمیر ٹورڈز ریفرنگ ٹورڈز دیٹ پرسن رجلن، اپنے بیٹے سے. اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کو. بنی ہی دونوں مل کے ایک، اس میں دو ہیں، چار ہیں، 8 ہیں، کتنے ہیں؟ جی سر. بنی ہی یہ ایک ہی اسم بنے گا، یہ مضاف اور مضاف علیہ بن جائے گا. ختم. بنی ہی مضاف الیہ بن کے ایک ہی اسم بن گیا. اس کا بیٹا اوسا، اس کو اس نے وصیت کی. Now again make a connection with all these 3 parts. اسرف رجل علی سر یہ نفسه. کہ until حضرہ الموت. گرامیٹیکلی ترجمہ نہیں اوسا چاہیے، ترجمہ ہو گیا. جی سر. جی سر. سر اسرفا جو ہے یہ فعل فاعل، اور رجل جو ہے وہ فاعل بنے گا اسرفا کا، اور اس کو ہی کو ایمپٹی کر رہا ہے. اللہ جو ہے سر حرف جر ہے. نفسی اس کی وجہ سے مجرور ہوا. ہی نفسی ہی بھی مضاف مضاف علیہ بھی بنتا ہے، اور یہ اس کا مفعول بہی کا کام کر رہا ہے. اور یہ جار مجرور متعلق صرف اسرفا ہے نا. سب یہ ایک انٹروڈکشن ہے کہ کس کے بارے میں حدیث ہے. اٹس اباؤٹ اے مین. اور یہ کبھی کسی زمانے میں بہرحال اس آدمی کا ذکر ہے جس نے یہ سب کیا تھا.
اور اس کا آخر میں لیسن ہے. زندگی بھر گناہ کرتا رہا. اسرف علی نفسی ہے نا. دین اس کے بعد جی سر. جب کچھ بھی کرتے رہو تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ہر انسان کو مرنا ہے. فائن. گناہوں سے کرتے کرتے فلما حضرہ الموت، فلما حضرہ الموت، جی سر. وہ مفعول پہلے آ گیا، موت بعد میں آ گیا، اینڈ ظرف آ گیا یہاں پر. اینڈ the time of his death came. And at that time what did he do? He made a wasiya سر اوصى ببنیہ. جی سر. بنی ہی. بس یہاں تک. پھر اس وقت اپنے بچے کو جی یہ سر. نصیحت کر رہا ہے، یہ وصیت کر رہا ہے، نصیحت نہیں، وصیت. چلیے دین فورتھ جی پارٹ. سر. 1 2 3 جی 4. سر. جی سر. ہاں فقال. سر ف جو ہے یہ اسی کو آگے کنیکشن مطلب فردر بات بڑھ رہی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو دین قال کہا اس نے فعل اور فاعل. اذا سر یہ بھی جب یعنی ظرف زمان آ گیا. انا میں متو مرنے لگوں یا مروں. از اٹ سر؟ مر جاؤں، فاحرقونی مرنے لگوں نہیں، تو مرتے کوئی ایسی جی وصیت سر. نہیں کرتا میں مرنے لگوں تو مجھے دفنا دینا، نہیں، ایسی وصیت نہیں جی ہوتی. سر. مرنے کے بعد جی ہی سر. دفناتے ہیں. نہیں مرنے لگے تو میں مرنے لگا تو جلا دیں گے نہیں اس سر کو. مرنے کے بعد ہاں انا متو، انا یا ضمیر جو ہے یہ متو میں بھی انا تھی. متو جب یہ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر ریپیٹ ہوتی ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں، وہ پھر ہم تفصیل سے کریں گے، فی الحال حدیث میں نہیں. لیکن متو میں آلریڈی انا آ گیا تھا، لیکن ضمیر ریپیٹ کرنا یہاں ضروری ہے. جب میں مر جی سر. جاؤں، فخالہ، یہ خالہ کیا ہے؟ یہ ہوئی سر سر یہ دیٹ رجلن رجلن ہے. پھر کس کی او طرف اسرف اشارہ؟ علی. کون سے فعل کی طرف اشارہ ہے فقالہ؟ سر پاسٹ ٹینس ہے یہ. کون سے فعل کی طرف، کون سے زمانے کی؟ اس میں پیچھے کون سا فعل آیا جس کی طرف خالہ کا اشارہ ہے؟ سر صرفا. نہیں نہیں، حضرا. حضرا. یہ آپ کو دکھ رہا ہے، ایک باکس بنا رہا ہوں میں بلو میں. کیا وصیت کی؟ یہ خالہ کیا ہے؟ یہ وصیت ہے. جی یہ سر. وصیت جو کی نا اس کے لیے پھر خالہ جی سر. آیا. یہ خالہ جو ہے یہ اوصا کے لیے آیا، یہ وصیت کر رہا ہے. اب وصیت کے الفاظ اذا انا متو فحرقونی، یہ پوری وصیت ہے اس کی. یہاں تک پوری نہیں ہے اور آگے بھی ہے. کیا وصیت کرا؟ فقالہ جو ہے اوصا ہے، اوصا جو ہے خالہ ہے. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وصیت کرتے ہوئے یہ کہا میں نے، یہ وصیت کا ایک پارٹ نمبر 1 ہے. یس انا میں. جی سر. انا متو جب میں متو مروں مر جاؤں. مر جاؤں نہیں، بالکل مر فاحرقونی. جاؤں ہوگا، مرتے وقت نہیں. چلیے. جی سر مر جاؤں. فاحرقا سے ہے سر یہ ورڈ، حرقہ سے مطلب آگ جلانا. فاحری تو مجھے جلا دو. نی جو ہے سر اس کے طرف اشارہ کر رہا ہے مجھے، یعنی مجھے جلا دو. یس. ہر جو ہے یہ ہر معلوم ہے گرم یا پھر کسی کو ہرا کھا کے میں نے جلا دینا. فا جو ہے یہ احریقو، احریقو، یہ واو ہے الف اس میں ڈراپ ہو گیا لیکن ہے فاحریقو. کون ہے یہ؟ فعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ احرق. سر ہرا کا جو ہے اس میں فعل ہے، اور احرقو سر یہ یہاں پہ ایک پھر اسم اور امر کا جو ہے وہ آ رہا ہے احرق. ہاں، اور کون ہے؟ کس کو حکم دے رہا ہے؟ احرقو. یہ جمع کا سر امر ہے یا یہ سنگولر وہ بنی واحد ہی کا؟ کو. ہاں
احرقو احرقو سر یہ جمع ہے جمع کا واحد ہے ہے؟ سیگا سر جمع ہے جمع ہے کس کے لیے آیا وہ؟ سر یہاں ویسے تو بنی ہی ہے بس یہ بنی ہے لیکن تو اپنے یہ بیٹوں جمع کو، کا ہے سیگا تو اس کے بیٹوں کو یہ پہلی وصیت صحیح کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے. نمبر 1 ہے فاحرقونی، تم سب مجھے جلا دینا. ٹھیک ہے، جی سر چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا. سر سما اور پہلے ہے یعنی جلا دینا، سما پھر اسحقونی سر سما اس فعل کا ہے، مطلب نہیں پتا سحقا سما فعل ہے. نہیں سر سما پھر ہاں پھر سما عطف ہے عطف احرقونی ہے، پہ یعنی گیپ کے بعد جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سما لائیں گے. پہلے تو مجھے جلانا، سما یہ کیسا عطف ہے یہ جو کسی کام کے بعد دوسرا کام اس کے بعد ہوتا ہے. اور یہ ساحقہ یہ بھی جیسا حرقہ تھا ویسے ساحقہ ایک لفظ اس سے بنتا ہے ٹو چینج انٹو ڈسٹ، یعنی راکھ بنا دینا، اتنا جلانا کہ میرے ہڈیاں بھی راکھ بن جائیں. یہ ہندوؤں کے پاس جلاتے معلوم ہے آپ کو، اور پھر ان کی راکھ لے جا کے کہیں جی سمندر سر میں یا پھر دریا میں بہا دیتے. راکھ ایک کٹورے میں پورے جی انسان سر کے جسم کی راکھ ایک کٹورے میں آ جاتی. کبھی دیکھے ہوں گے نا موویز میں، اس میں راکھ کو نہیں دیکھے؟ جی سر ہاں سر دیکھے میں ہاں دیکھے ہوئے ہیں. تو وہی بات کہہ رہا ہوں، وہی بات کہہ رہا ہے کہ اتنا جلانا صحیح کہ میرا پورا جسم راکھ میں تبدیل ہو جائے. تھوڑا بہت جلا کے نہیں چھوڑ دینا ہے، تھوڑا بہت جلا کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. یعنی کہ مجھے راکھ بنا مجھے دینا. راکھ بنا دینا ہاں راکھ بنا دینا. صرف انٹروڈکشن ہے ابھی، ہے نا. پھر ایک بار اس کو اور سے یہاں سے دیکھیے. ایک آدمی تھا جو اپنے نفس پہ ظلم کیا کرتا تھا یا کیا، اس کو موت کا وقت آ گیا، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اوصا ان کو وصیت کیا. وصیت کا پہلا ٹکڑا ہے اذا انا متو، جب میں مر چکوں، فاحرقونی یہ امر ہے، نی اس میں مفعول بھی ہے، پھر تم پورے مجھے جلا دینا. وصیت نمبر 1. وصیت نمبر 2 ثم استحقونی، پھر مجھے کیسا جلانا؟ راکھ بنا دینا. راکھ بنا دینا. چلیے ہو گیا آپ کا. دانش ہیں کلاس میں؟ سر نہیں وہ یونیورسٹی گئے میں آج ان کا کوئی وہاں پہ تھا اچھا میٹنگ تھی شاید ٹھیک ہے. چلیے. کہیں. اور is there anyone who want to continue؟ پرفیکٹ لوگ تھوڑا سا بعد میں دیکھیں، لیکن تھوڑا جو لوگ بہت، صدف حسین، میں کروں سر؟ صدف حسین کے بات کریں گے. آپ پہلے نام لے لیا میں. چلیے صدف. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اس کے بعد کا ٹکڑا کریے جلدی. جی السلام ہو گیا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ثم ضرونی ہوں پھر ریحی فی البحر، بس اتنا ٹکڑا ہے سر ہاں جیسے بس اتنا ہی سلیشز ٹکڑا ہے، ہیں. اتنا ہی ٹکڑا ہے. ثم یہ پھر گیپ سے جی کام ہو رہا ہے. پہلے ثم جلائیں گے، پھر جلا کے راکھ بنا دیں گے. جی اس کے بعد وصیت نمبر 3. پھر جی اس کے ساتھ یہ کنٹینیو اس کو کر رہا ہے کہ یہ ایسا کرنے کے بعد پھر یہ ایک اور پھر حرف عطف ہے، پھر ضرونی. آئی تھنک سر اس کا مطلب کیا حوالے کر دینا یا بہا دینا؟ باہر، ہاں بکھرا دینا، پھیلا دینا، پھیلا دینا. پھیلا دینا. زارو کون سا صیغہ ہے فعل کا؟
ضرور الف الف واو الف لگا ہوا یہاں ہے پر اس مس کے ہے، ساتھ لیکن وہ ہو سکتا ہے ایسا ضرور. ازرونی مجھے کر دینا، جیسے فعل امر ہوتا ہے. بس خالی ضرور جو ہے یہ ہے، پھر جمع کا صیغہ ہے اور واحد کا ہے. واو الف آیا تو واحد کا جمع ہے. سر یہ واو الف آتا تو پھر یہ دو کی بات ہوتی نا سر، یہاں تو نون ہے آگے تو یہ امر ہے، اس میں ازرون امر ہو میں جائے گا نون نا کیوں سر. یہ ہوتا؟ پھر نی الگ چیز ہے. تو نی کے ساتھ تو مجھے ایک کے لیے آئے گا نا سر، ہاں بس مجھے یہ ایک کے نی لیے یا کے ساتھ. کتنے لوگوں کو جلانے کا حکم ہو رہا ہے وہاں؟ جی فی میں بکھرا دینا، کتنے جیسے لوگوں ارری کو جلا ہوا کے میں. راکھ کرنے کا وصیت کر رہا ہے. کتنے لوگوں کو جلا کے راکھ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ سر ایک ایک ہی ہے نا، کون ہے وہ؟ نہیں، ایک ایک کون ہے وہ؟ مجھے نی، میں نے کہا نا ہاں نی مجھے یا کے کون ہے ساتھ. وہ؟ مجھے میں مجھے ایک نہیں، جو آپ تو آدمی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں. وہ پیچھے سے جو بول رہا آدمی رجل، ہاں وہ رجل ہے. جی وہ وہ پیچھے وہ زندگی جس کی بھر لکھتے گناہ ہوئے رجل. کرتا رہا، جب موت آئی اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کیا، وصیت نمبر 1، اب جب میں مر چکوں، مرنے سے پہلے جلانا نہیں. فارقونی مجھے جلا دینا، سمستحوخونی مجھے راکھ بنا دینا، پھر سمزرونی پھر مجھے پھیلا دینا یا بکھیر دینا. کہاں بکھیر دینا؟ 2 جگہ بتایا. پھر جی پھر ری ہی ہوا میں. ہاں ریحی، ویری گڈ، ہوا میں. پھر ری ہوا میں، فی البحری یا فی سمندر میں یا پانی میں. واٹ از دا ریلیشن بٹوین فی ریحی نہیں آئے. اور پھر فی البحری کا تعلق کس سے ہے؟ فی سے یہ جار مجرور متعلق یہ درونی سے ہوگا، اور پھر اس کے بالکل دوبارہ ہوگا ضرونی سے متعلق بکھیرنا جو ہے، ہے مجھے متعلق بکھیر درونی. دینا. اب مجھے سے مراد کیا ہو گیا؟ اس کو نہیں بکھیر سکتے تھے، اس سے پہلے بتا دیا جلانا، جلا کے راکھ کر دینا، اور میری راکھ کو بکھیر اور اس راکھ کو بکھیر دینا. ہاں، ہوا میں پھیلا دینا، اور سمندر میں تھوڑی ہوا میں تھوڑی سمندر میں ڈال یا دینا. سمندر. ٹھیک ہے، فی ریحی متعلق ہے ضرونی، فی البحری آلسو متعلق ہے ضرونی، اسی کا صحیح. ضرونی. ہو گیا؟ یہاں تک ہو گیا؟ پوری گرامر کے ساتھ سمجھ جی میں آیا؟ پہلی وصیت کیا کیا؟ وصیت نمبر 1، پہلے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دوسری وصیت، اور پھر راکھ بنا دینا، تیسری وصیت، اور اسے بکھیر دینا ہوا میں ہوا میں. چوتھی وصیت، اور سمندر میں. چوتھی ہے یہ، اور ہوا میں سمندر بھی بکھیرنا، اور جی تھوڑی کہاں بکھیرنا؟ اور فی البحری سمندر میں. سمندر میں. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گئی ہے حدیث؟ اس کے بعد میٹر چینج ہو رہا ہے، مضمون الگ ہو رہا ہے. ایسا کیوں کرنا یہ بھی سمجھائے گا اپنے بیٹوں کو. ان کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کیوں کرنا، لیکن یہاں تک صرف ایک ٹکڑا ہوا ہے، ایک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو پرسنلائز کر رہا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور وہ زندگی بھر وہ خوف رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتا رہا، اور بہت زیادہ اسراف کیا، نے زیادتی کیا اپنے نفس پہ. جب اس کو موت
آ گئی، موت کا وقت آ گیا، شدید ذلیل ہو گیا، بستر مرگ پہ پڑ گیا، اس وقت اپنے بچوں کو بلایا، ان کو وصیت کی، وصیت کے 4 حکم دیا ان کو کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، فحرقونی، تم سب مل کے مجھے جلا دینا، ثم استحوقونی، اور پھر میری راکھ بنا دینا، ثم ذرونی فی الریح، یہ جار مجرور ضرونی سے، اور یہ جو ہے متعلق ہے ضرونی، اور پھر مجھے پھیلا دینا فی الریح، ہوا میں، اور فی البحری، اور سمندر میں بھی ڈال دینا۔ نورجہاں، اب اس کے بعد یہاں سے مضمون چینج ہو رہا ہے، وصیت تو ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهُوَ اللَّهُ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ، پھر واللہ، اللہ علیہ کی قسم، ربی، رائٹ، قدر علیہ ربی فواللہ، لیعذبنی، پورا بلیے انت علیہ، ختم، اچھا پورا پڑھو، اوکے، اتنا ہی ربی بس۔ لیعذبنی، ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ به احدا۔ بس یہ بات ہوئی۔ اب یہاں پر وصیت نہیں ہے بلکہ وجہ بتا رہا ہے، ایسی وصیت کرنے کی وجہ بتا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ چلیے گرامیٹیکلی سمجھائیے، یا پہلے ترجمہ کر پھر دیجئے، اس کے بعد میں پھر گرامیٹیکل اس کا ایکسپلینیشن کیجیے۔ پھر قسم ہے اللہ کی، اگر اگر خطرہ بول تو اس نے چاہا خطرہ قدرت رکھتا ہے، ہاں، چاہا نہیں، قدرت رکھتا ہے مجھ پر۔ کون؟ قدرت رکھا، لائن کے ساتھ ہے، یہ ماضی ہے نا، ماضی، خالی خدرہ نہیں ہے، لائن اچھا، اگر قدرت رکھتا ہے، لائن آ جانے سے معنی خالی خدرہ نہیں ہے، جی، کنڈیشنل ہے۔ اچھا، قدرت رکھتا ہے، جی، قدرت رکھتا ہے علیہ مجھ پر، میرا رب، ربی میرا رب، لیعذبنی، تاکہ وہ ارے عذاب دے مجھے، تاکہ نہیں ہے، یا کوئی تاکہ نہ جھانکے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ تاکہ نہ جھانکے، ضرور کے معنوں میں ہے، اچھا ضرور کے معنی ہیں۔ اچھا ضرور کے معنی، اوکے، تو ضرور وہ عذاب دے گا مجھے، بہت بڑا عذاب، بہت عذاب، عذاب دے گا، عذاباً جو عذبہ، ما عذبہ، عذاباً، یہ پھر یہ ما ما عذبہ کیوں آیا؟ جو ما عذبہ، اس کو عذاب کو ڈسکرائب کرا، عذاباً، ماں کے عذاب کو معنی کیا ڈسکرائب ہے؟ کرا نا، اس کا ماں کی، عذاب، ہاں، ماں کے معنی جو ہے، نہیں جو ہے نا، مطلب، نہ گیہوں ہے نہ جو ہے، نہ جو ہے، اوکے اوکے، ماں کے معنی which عذاب، نہیں، نیگیشن، اچھا نہیں، او نیگیشن ہے، اوکے، ما معذبہ، عذبہ، نہیں عذبہ، اوکے، نہیں عذاب ہوگا اس کا، بھی اس سے، احدن کوئی، عذبہ، بھی کوئی، احدن، عذبہ تھا، عذبہ، عذبہ کیوں آیا؟ عذبہ کیوں آیا؟ عذبہ تھا نا، تو عذبہ عذبہ کیوں ایکسپریس کے آیا؟ لیے آیا، ہاں، عذبہ
स्ट्रेस के लिए आया ये हाँ, कौन सा है हम मुदाफ मुदाफ मुदा अज़बा मुदाफ है क्यों आया, अज़बा क्यों नहीं आया? यहाँ अज़बा था, अज़ाबन, अज़ाबन, अज़बा से अज़ाबन इसम बना था, अज़बा क्यों आया? वो अजाब देगा, वो बहुत बहुत बड़ा अजाब देगा हाँ, उसको। बड़ा यानी ये मुबालगा इल्म तफसील हो गया। अज़बा वो बहुत ज्यादा अजाब देगा, जी हैं? बहुत ज्यादा बिही अहदन उसको। के वो किसी एक को इतना अजाब नहीं दिया होगा, इतना देगा, इसलिए कि मेरे गुनाह भी उतने ही ज्यादा हैं। जिंदगी भर गुनाह करता रहा लेकिन उससे डर था। अब यहाँ पर देखिए, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद ग्रामर करेंगे आप। और उसने अपने बेटों को वाकिफ कराया कि ऐसी वसीयत क्यों कर रहा है। तो फवल्लाही ये वल्लाही में जेर क्यों आया, ये आप बताएंगे मुझे थोड़ी देर से, जब मैं खत्म ये कर दूंगा। अब मैं जब खत्म कर जी दूंगा तब आप बताएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसने कहा फवल्लाही लाइन क़दरा अलैया, अगर उसकी कुदरत मेरे ऊपर है, अगर वो मेरे पे कंट्रोल रखता है, यानी मैं उसको शक है कि क़यामत होगी या नहीं होगी, अगर वो मैं पहुंच गया वहाँ और अल्लाह मेरे पे कुदरत रखता है, मैं उसके पास पहुंच गया, इससे डाउटफुल स्टेटमेंट अलैया, उसके सामने, अलैया रब्बी, मेरे रब के सामने, तो ज़रूर वो मुझे अजाब देगा। ये क्यों युअज़्ज़िबनी में क्या क्या है आप बताएंगे, मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ। मुझे ज़रूर अजाब देगा, फिर अजाबन है, ऐसा अजाब देगा, अज़्ज़बहू की ज़मीर कहाँ जाएगी आप बताएंगे। ऐसा शदीद अजाब वो नहीं दिया होगा बिही किसी और को, आहदा कोई एक, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इतना अजाब मिलेगा उसके गुनाहों पे जितना अजाब मुझे मिलेगा। लेकिन डाउटफुल स्टेटमेंट ये है कि अक़दरा अलैया रब्बी, ये डाउटफुल है। क़यामत अगर होगी नहीं होगी, होगी और उसको मेरे ऊपर कुदरत है, मेरे को जमा कर लिया, जमा तो नहीं बल्कि मैं उसके पास पहुंच गया, तो मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि वो मुझे ऐसा अजाब देगा, जैसा अजाब, ये ऐसा तर्जुमा कर लेने से ना कुरान समझ में आती ना हदीस समझ में आती। अब इसके अंदर अब आप एनालिसिस करेंगे। फवल्लाही क्यों कहा आप, कमान गुआन। या फवल्लाही फा अतफ है और वाव खस्मिया वाव है। ये अल्लाह की कसम है। और मालूम आपको ये खस्मी अल्लाह वाव है, के वहाँ तो कंजक्शन भी होता है, वह अत्फ भी होता है, खस्मिया वाव। कैसा मालूम आपको? जी मगर ये अल्लाह पे जेर है। देर यू आर, अल्लाह पे जेर है। हमारी क्लास में भी 2-3 दिन पहले कभी आ गया था, ये वाज़े हो गया था कि वाव खस्मिया होगा तो ये आमिल बन जाएगा, इसी सूरत में वो हरफे जार बनेगा, वरना आम हालत में कभी में अत्फ होगा तो जार बनेगा, न कंजक्शन होगा तो हरफे जार बनेगा। सिर्फ एक ही सूरत में वह हरफे जार बनेगा, अपने आने वाले इसम को ज़ेर देगा, और वो है खस्मिया वाव। ताल्लाई भी होता है, वो भी फिर खस्मिया हो, तो वल्लाही अल्लाह की कसम, लाइन कंडीशनल है। चलिए जी ला इन कंडीशनल है। और खदरा इज सलासी मुजर्रद सही, फाइल कौन है? सही माजी फेल। फेल में फाइल भी है, इसमें फेल फाइल है। फाइल कौन है? फेल फाइल दोनों। खदरा इसमें तो फाइल इसी में है, फाइल ही। और आगे रह के कहीं फाइल निकल रहा है या ये फील है? मैं रब्बी खदरा रब्बी है क्या? रब्बी अब फिर और क्या है, क्या क्या पूरे कॉन्फिडेंस की बात करिए। खदरा रब्बी अलैया, अच्छा रब्बी, हाँ फिर रब्बी, रब्बी रब्बी का क्या है, रब्बी में क्या क्या है?
रब्बी में इसम रब्बी में रब और या दोनों मिलके मुदाफिला हुआ हाँ और मेरा रब से मेरा रब ये यहाँ पर जी ये क्यों आया खाली मेरा रब रब्बी, वो फिर जरूर नी या नी क्यों आया? सुम्मा जरूनी में अम, नी क्यों आया? यहाँ रब्बी में रब नी क्यों नहीं आया, रब्बी क्यों आया? इसलिए कि या नाउन के बाद नाउन में यूज होता और फेल में नी यूज होता, फेल में और नी फिर एक यूज बार होता अच्छा सुकून से मेरे बोलिए, लिए सब सुनना, सब सुनना एक बार उसी को, अच्छा फिर क्लियर बोलिए। फेल में जब फेल आता है तो मेरे लिए नी यूज होता है तो अब ये और नी जब क्या हो गया? इसम के साथ लगाते हैं तो ये नी क्या हो गया? तो जरूर नी ये मुझे है, मुतकल्लिम सिंगुलर मी नी मुझे आने से नी का मुकाम ग्रामेटिकली क्या है? इसमें तुम छोड़ दो मफूल मफूल है। और मफूल रब्बी में फिर वही जमीर है, जी ये का क्या मुकाम है? ये का मुकाम मेरा रब ये मुदाफिल है ना, ये हाँ या मुजाफिल मुदाफिल है, यहाँ पर ये तो मुजाफिल मेरा नहीं है, रब मफूल है। ये मफूल है नी, ये फेल के साथ नी आएगा, इसम के साथ आया तो ये आएगा और वो मुजाफिल है बनेगा। या चलिए हाँ, अच्छा कसम खा के क्या बोला? खदरा ओके रब्बी अलैया। अब मैं इसको मिला रहा हूँ, इधर हटा के रब्बी को अलैया से पहले ले जा रहा हूँ। खदरा रब्बी अलैया, डाउटफुल, अच्छा डाउट है। ओके अगर मेरे ओके ऊपर उसको कुदरत ओके है, मैं पहुंच भी गया, उसके सामने हाजिर भी हो गया, अब बिलीफ क्या है? चलिए ला यू अजीबुनी ला ला को इतना खींच के पड़े जरूर तो के सारी लिए है, दुनिया में जोर माने लिए बदल जाते। ला युअज़्ज़िबुनी, ला युअज़्ज़िबुनी के माने बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, वो मुझे अजाब नहीं देगा। जी 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 ला हाँ यू अजीबुनी हम्म ला यू अजीबुनी तो जरूर वो अजाब देगा मुझको। तो यस यू अजीब इसमें फेल फाइल है और युअज़्ज़िबू फेल फाइल है और नी मफूल है। हाँ। और लाम, जरूर वो लाम क्या है? अजाब सिर्फ वो देगा मुझको, ताकीदी है, यानी जरूर के लिए, जरूर वो ताकि मुझे अजाब देगा। ठीक है, फेल फाइल मफूल। जी अब फिर जी नी एक मफूल हो गया, जी अजाबन क्या है? अजाबन उसका मफूल मुतलक बोलते हैं ना उसको, हाँ अजाब के बाद अजाब मफूल बनाया तो मफूल मुतलक। मुतलक। किसी को समझा सकते हैं आप मफूल मुतलक क्या है? जी मफूल मुतलक ये है कि जब कभी भी जो फेल आया था तो उसका उसका मस्दर जब यूज होता राइट अवे तो उसको जो है सो मुतलक बोलते हैं। हाँ, वो मफूल बिही नहीं होता, लेकिन नी क्या है? युअज़्ज़िबुनी मफूल बिही है। नी क्या है? मफूल बिही है। जी वो मुझे जी अजाब जी देगा, अजाबन एक ऐसा अजाब, अजाब का जो है मस्दर आया है तो इसको मफूल मुतलक, वो भी हम मफूल करे नहीं है लेकिन करेंगे, लेकिन अक्सर तफासिर में हम उसको करते रहते हैं कि ये मफूल मुतलक, तो वो जरूर मुझे एक अजाब देगा। ये अजाब की तारीफ क्या हो रही है? मा अज़्ज़बहु नहीं नहीं होगा वो अजाब, उसका अजाब अज़्ज़बहु नहीं देगा वो अजाब उसको क्या क्या बिही क्या बोल दे रहे हैं? अच्छा अज़्ज़बा, अज़्ज़बा वो तो वो देगा अजाब, हाँ वो कौन है? अज़्ज़बा वो तो फेल फाइल दोनों है इसमें, हु मफूल है कौन है? हु कौन है? जमीर किस तरफ जा रही है? और अज़्ज़बहु हु
हु कौन है बोले तो हाँ, अम, बोले तो वही जो रजुलन 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 नहीं, कैसा होता है ये? हु क्या होगा? या फाइल है या मफूल है? मफूल बोली ना कैसा सर होगा? में मफूल बोली अज़्ज़ाबाहु, अज्जा अज्जबाहु और तो शदीद अज्जबा में अजाब अज्जबा देगा, में कौन फेल फाइल देगा? आ गया वो कौन कौन है? देगा अल्लाह देगा कहाँ है अल्लाह यार? देगा कौन है वो? अल्लाह कौन है? हु उसको कौन? उसको नहीं, वो अजाब देगा और शदीद अजाब देगा। हु कौन है? उसका फाइल अजाब है। उसका अजाब फाइल कौन है? फाइल फाइल हु है बोल रहे हैं आप हु है यहाँ बोल एक रहे हैं कर्सर भी फाइल फिर रहा है, यहाँ पर एक 4 नुक्ते फिर रहे हैं। नहीं तो कोई मेरे ये कर्सर को भी देखिए, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा हूँ? अच्छा हाँ दिख रहा है 4 बिही बिही यही पे है वो कर्सर, ये नहीं 4 पॉइंट फिर रहे हैं। ये हु पे है वो- नहीं सर समझ में नहीं आया मेरे को अज़्ज़बा ऑनेस्टली मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है आप क्या क्या समझा रहे हैं ये अज़्ज़बाहु मैं ये बोल रही हूँ कि अज़्ज़बा ले लिए हम तो उसमें फेल और फाइल आ गया ना फाइल कौन तो है? फिर फाइल कौन है नेचुरली अल्लाह ताला है यहाँ है क्या? अल्लाह फाइल क्या है? ताला जमीर अजाब है? देगा इसमें उसको कोई है फाइल यहाँ पर? हु है ना है ना? जमीर है हु है हाँ, फिर हु है। हु जी कौन है पूछा मैं? जी इसमें टुकड़े में हु कहीं जिसका फाइल का अजाब दिया जिक्र जा है? रहा है फाइल का जिक्र नहीं है नहीं है। फिर क्या है ये? लाइन क़दर अलैया रब्बी लियअज़्ज़िबनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु। हु कौन है? मुअज़्ज़बहु उसका अजाब रब, अज़्ज़बहु मेरा रब। हु कौन है हु है। अच्छा मेरा रब की तरफ है ओके 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 मेरा रब ओके अजाब देगा, इतना ओके शदीद अजाब देगा। बिही, फिर ये जार मजरूर मुतल्लक हो गया। आहदा क्या है फिर ये? दे जा अहदा अहदा कोई अज़्ज़बा अहदा, अज़्ज़बा अहदा। किसी को अरे वो किसी को बोलने का गोली मतलब है मारी, ना उसका ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है? ओके अहदन क्या है ये भी मफूल है ना सर ये ये भी मफूल है। मफूल है बोलिए ना, ये भी मफूल। ये भी का है, उसमें फाइल था भी ही, उससे अहदा, किसी को भी ऐसा अजाब नहीं दिया, है ना? अब ये पूरे टुकड़े को आप समझ गए तो एक या बार खाली ग्रामेटिकल रिवीजन कर दीजिए। मैं उर्दू में समझा चुका हूँ इसका मैंने। अभी ऐसा क्यों करना है, पानी में क्यों बहाना ओके है, हवा में क्यों बहाना है राख को, अब अपना वजह बता रहा है कि मेरे अल्लाह की कसम। वल्लाही, फा फा फवल्लाही हर्फ अत्फ है और वाह खसमिया है अल्लाह ही इसमें जर है और लाइन ज़र्फ क्या बोलते हैं उसको शर्तिया, लाइन शर्तिया, कंडीशनल हर्फ है शर्तिया, इन शर्तिया। शर्तिया या ओके शर्तिया लाइन शर्तिया खदरा सलासी मुजर्रद माजी और अलैया अला प्लस या मुझ पर और रब्बी मुदाफिला रब या मेरा रब ला खदरा का, युअज़्ज़िबुनी खदरा का, खदरा का, खदरा खदरा का रब्बी क्या है? अलैया खदरा रब्बी ये फेल फाइल है मफूल है रब्बी मफूल है
ला عمدہ کرتا رہے، युअज्जिबुनी پورا عمدہ बुनी کرتا رہے. um, قدر ربی بلا میں नहीं सर فاعل ہے، खदरा مفعول کہاں रब्बी سے है, آ گیا؟ खदरा तो फेल है, फाइल फेल ربی ہے، फाइल ربی ہے. है खदरा रब्बी. अच्छा قدر ربی، اگر फाइल میرا رب میرے پہ قدرت رکھتا ہے علیہ میرے پر، تو جی کیا جی کرے جی گا وہ؟ تو لا युअज्जिबुनी ضرور وہ عذاب دے گا مجھ کو عذابن بہت بہت مفعول شدید عذاب مفعول نہیں مفعول مطلق مطلق مفعول مطلق پھر یہ عذاب کی ما تعریف ہو رہی ہے، معذبہ حرف نہیں اور اس کا عذاب بھی اس کا احدن کسی کو یہ مفعول 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 مطلق نہیں، مطلب مفعول مطلق نہیں ہے، وہ جس مفعول ہے مفعول بھی. احدن. ایسا سخت مفعول ہے. عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اوکے اوکے، اعلیٰ جسٹ میوٹ یور سیلف، میوٹ یور سیلف. نے کہا ہے ہمارا جی سر السلام علیکم. کون دا نیکسٹ پارٹ. سر پہلے تو ایک تھوڑا سا یہ عذبہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ عذبہ میں تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فائل آ گیا، ہی آ گیا، ہی وہ عذاب دیا، یا تو پھر ہو جو آگے آ رہا ہے وہ کیسے اس کا فائل بن سکتا ہے؟ عذاب دینے والا کون ہے؟ یہ امٹی ہو گیا. خو جو ہے اس کا فاعل ضمیر ہوا، ضمیر کا اسم ربی ہوا، ضمیر سے فاعل بنا، وہ عذاب دے گا. وہ عذاب جا کے ضمیر ہے، ضمیر ریپلیس ہوگی اسم سے ربی. عذبہ وہ عذاب دے گا، وہ عذاب دے گا. پہلے تو یا امٹی ہو کے ہو اس کا ضمیر سے فاعل بنا، ضمیر ریپلیس ہو کے ربی اس کا فاعل ہو گیا. وہ نہیں دیا، وہ ایسا عذاب بھی احدا کسی ایک کو، ایسا شدید عذاب دے گا. چل یہاں سے بولو آخری. جی سر. قالا قال ففعلوا ذلك به. اب یہاں تمہاری پوری قال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. جی سر. اب تمہاری پوری آزمائش ہو رہی ہے. یہ خالہ کا صحیح کون ہے؟ خالہ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہے اللہ ہیں؟ سبحانہ تعالیٰ ہیں یہ خالہ. Are you sure؟ ایک تو سر میری بالکل پتہ نہیں سم ہاؤ کوئی بیچ میں فون کر دیتا ہے نا تو وہ فون کی بالکل آواز میری ختم ہو جاتی ہے. ابھی تو بیچ میں بہت ایک اچھی فون آ آ رہی رہا ہے تھا نا، اس سے آواز بہت چلی اچھی آ گئی رہی ہے. بالکل. اچھی نہیں ہے مگر آ رہی ہے. مجھے آپ کی نہیں آ رہی. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. ایسا ہوا خالہ تو جو پھر ہے آپ اللہ کو سبحانہ انٹر تعالیٰ ہیں. ہونا پڑتا تو آواز صحیح ہوتی. ایگزٹ ہو کے پھر انٹر ہوئے تو آپ جی جی وہ میں ہر دفعہ یہی کرتی ہوں، لیکن ابھی تو میں جاؤں گی تو پھر اچھا سر ناراض ہو جان جائیں گے پہلے نا. کام کی بات کرو. چلو جو بھی ہو رہا ہے وہ قدرت سے ہو رہا ہے. اب جو ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے بولو خالہ کون ہے جلدی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. اللہ نے فرمایا اور آر یو شور؟ نہیں آواز آ رہی. آر یو شور پوچھ رہا ہوں. ابھی نہیں آ رہی ہے. یس سر. انصار یہ خالہ کون ہو سکتے ہیں؟ نہیں سر یہ خالہ وہ رجلن ہے، وہ جو وصیت کرا بولا نہیں وہ نہیں بولا. یہ ارے بیٹے انہیں ہیں مر گیا، بیٹا. انہیں مر گیا، اس کو جلا دیے. نہیں وہ رجلن ہے. وہ رجلن مر گیا، وصیت کر کے مر گیا. ہو مر گیا انہیں. اب کیسا بولتا ہوں انہیں؟ نہیں تو اسی کی ہے یہ وصیت. ففعلوا ذالک وصیت ختم ہو گئی میاں، بہت دیر ہو گئی. وصیت ختم ہو کے بہت دیر ہو گئی. یہ 4 باتوں کی نصیحت کر کے مر گیا انہیں، اس کا دم نکل گیا. وہ بولا اذا انا متو. تو پھر بیٹا آؤں گا. پھر جو بیٹے ہیں
نہیں اللہ ہے 100% انشاءاللہ. غلط ہے. ہے اب یہ رپورٹ کون کر رہے ہیں اس حدیث کو؟ یہ اللہ تو نہیں خبر دے رہے ہیں. Someone is reporting this to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بھی جو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے وہ یہاں سے آ رہا ہے. قال ففعلوا، یہ اللہ میاں نہیں دے رہے ہیں اطلاع، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو یہ اطلاع دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی وجہ بھی بتا دی اپنے بیٹوں کو کہ اگر میرا رب میرے پہ اگر قدرت رکھتا ہے تو مجھے ایسے شدید عذاب میں مبتلا کرے گا جیسا عذاب کسی کو نہیں دیا. دین قال جبرائیل ففعلوا ذلک به، اور جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے بیٹوں نے وہی کیا جیسا اس نے اس کو کہا تھا. اب یہاں سے خالہ جو ہے پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے. میں اس کو اب یہاں ختم کر رہا ہوں، بیل ہو گئی، میں تھوڑا سا آگے خود کر دوں گا، اس کے بعد اس کو پھر آپ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. امپورٹنٹ حدیث ہے لیکن مطلب سمجھا دیتا ہوں. پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، زمین کو حکم دے رہے ہیں ادری ما خستی، تو جو پکڑ لی، یعنی سمندر میں سے، ہوا میں سے، تمام چیزوں میں سے اس کی راک کو نکال کے لا، میرے سامنے کھڑا کر دے. یہ اللہ کی قدرت ہے، میرے سامنے پیش کر جو تو پکڑی. یعنی یہ ضمیر اخستی جو فعل ہے وہ کس کے لیے، عرض کے لیے ہے، وہ سب آپ بتائیں گے نیکسٹ کلاس میں. اور پھر وہ سب کر کے زمین فوری حکم کے لحاظ سے اس کی راک کو جمع کی، اور ہوا قائمن، اب وہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پھر فقالا، پھر اللہ سبحانہ ہوتا. یہ خالہ تو رپورٹر بیچ میں ہے کہ ایسا جو ہے انہوں نے کیا. اس کے بعد جب کر چکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو حکم دیے کہ تمام اس کی راک کو پکڑ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، پھر وہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا. پھر فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ، اور پھر یہ تجھے کیا چیز مجبور کی جو تو ایسا کیا، کیوں ایسی وصیت کیا کہ تجھے جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اور سمندر میں پھیر دیں گے. پھر فخالہ، اب یہ فخالہ جو ہے وہ آدمی جس کو زمین نے جمع کر لیا تھا اس کی راکھ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دے رہا ہے. خشیتو کا یا ربی، خشیتو پورا ہو گیا، میں ڈر گیا تھا آپ سے، میں آپ سے ڈر گیا تھا. اگر آپ پکڑتے تو میں آپ کی پکڑ سے باہر جانا چاہتا تھا. اے رب میں آپ سے ڈر گیا تھا. یا پھر جو ہے اس میں ڈاؤٹ تھا تو انہیں خشیتو کا کہا یا مخافتو کا کہا، اس لیے دونوں الفاظ یہاں پر آ گئے. خافا بھی آ سکتا ہے، خشیت ہے، دونوں ورب میں فرق ہے. تو وہ شخص نے دو معنوں میں سے کیا کہا، جبرائیل علیہ السلام کو ڈاؤٹ ہے، اس لیے دونوں باتیں رکھ دی سامنے. وہ آدمی پھر کہا خشیتو، یا تو میں خشیہ یا مخافہ، خافہ سے مخافتو، یا میں ڈر گیا، یا تو آپ کے عذاب کا مجھے پر عذاب کا ڈر طاری تھا، یا پھر میں ڈرا ہوا تھا آپ سے. اب یہ سب سننے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کیا کیا، یہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں فغفر له بذلک، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور محض اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے. اور مزید اس کے اندر بہت سی تفصیلات آئیں گی. فغفر له بذلک، یہ اس کی رپورٹنگ ہے، یہ حدیث قدسی نہیں ہے، بلکہ ابن القیم نے اس کے اوپر جو کامنٹ کیا ہے اس حدیث میں اشارتاً یہاں پر لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ہم اتنا ٹکڑا کر کے آگے بڑھیں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ، حدیث کو ایسے ہی سمجھنا ہے. اور یہ رہیں گے نہیں، یہ جو چیزیں میں یہاں پر بنایا، یہ جیسے ہی میں اس کو نکالوں گا تو یہ چلی جائے گی. سو دس پارٹ اگین وی ول ڈو، اور پھر اس وقت تک اور مزید چیزیں سمجھ میں آئے گی. اور یہ ہمارے مانیٹر صاحب تھوڑے لاپرواہ ہو رہے ہیں. میں آخر میں دیکھا، میں سمجھتا ہوں مانیٹر کی ذمہ داری ہے،
वो पोस्ट करना लिंक आज उन्होंने भूल गया, शायद वो खुशी में एयरपोर्ट को चले गए तो भूल गए, हमेशा तो नहीं करते। मैं बी केयरफुल, मैं एकदम देखा तो उनको लिंक ही नहीं गया था लोगों के पास, सो आई पोस्टेड द लिंक। मैंने सोचा था मैं करती हूँ, फिर मैंने कहा वो शायद कर देंगे, नमाज के बाद कर देंगे, मैं वेट करती या रही, तो फिर तुम मेरे भी सेकंड जहन से मॉनिटर निकल हैं, गया। दूसरी क्लास के मॉनिटर हैं, अगर हो तुमको मालूम था आज कहीं जा रहे हैं और बड़ी खुशी में जा रहे हैं तो सारी क्लास को भूल गए, मेरे को भूल गए, मैसेज करना भूल गए, तो एटलीस्ट सर जुम्मे के बाद तक याद था मुझे, मैंने कहा एटलीस्ट यू जी वुड सर हैव मुझे पोस्ट। याद मैं था, फिर देखता नहीं कौन पोस्ट करा नहीं करा, लेकिन अभी जब मैं कंप्यूटर खोला तो बाय द वे अलार्म फिक्स करने गया तो देखा तो कोई मैसेज नहीं है। लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती पुराने सर नेक्स्ट मैसेज में जाना। ओके चलो इकबाल कमान दुआ तो कर लो, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी, तुम कभी करते नहीं, ऐसा आज कर लिया। ओके and again once again the reminder that there is no class on Monday and Tuesday. Monday evening class नहीं होगी और Tuesday afternoon class नहीं होगी, इंशाल्लाह हयात रही तो we will join it on Wednesday and Thursday. चलो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना हिकमा। या अल्लाह तो कबूल कर दे हमारी कोशिश को। या अल्लाह हमें सही समझ और फहम अता फरमा। या अल्लाह जो गलतियां से तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो परेशानियां लोगों को दूर कर दे। या अल्लाह जो भी मुश्किलात हैं लोगों की मुश्किलात को दूर फरमा। इस क्लास को जारी और सारी फरमा, हमें इस क्लास को अटेंड करने की तौफीक फरमा और जो गलतियां होती हैं उसको माफ़ फरमा, अपने रहम करम से कबूल फरमा और हमेशा अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। जो शुरका हैं कि जो परेशानी है अल्लाह ताला और जो नेक ख्वाहिशें थे उनको पूरा फरमा, परेशानी को दूर फरमा और तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। I'm sorry सर, वो मैं भूल ओके 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 मैं फोन समझता हूँ उठाया, तुम्हारी टेक्स्ट मजबूरी, करने गया, कभी नहीं मैसेज करते लेकिन आज हो गया। और किसी का और का टेक्स्ट आ गया, किसी और का टेक्स्ट आ गया, मैं भूल गया सर। ओके ओके लेकिन जरा आगे मैं बहरहाल देखता नहीं हूँ, मेरी कभी आधी मैसेज क्लास हुई आया है नहीं आया। तो अभी मैं जब अलार्म सेट कर रहा था तो मैं जी फोन के मामले में बड़ा लापरवाह हूँ, बहुत कम उसको देखता हूँ फोन को। नहीं, मैं 9 बजे के करीब मैंने उठाया फोन और करने लगा तो किसी और का फोन या टेक्स्ट आ गया तो उसमें गड़बड़ हो गई, कोई भूल गया। बात नहीं कोई बात नहीं, चले पहला खुश सॉरी, माफ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आर यू हैप्पी नूरजहां? पढ़ा दिया नाश तुमसे नूरजहां? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं जी पाबंदी से शुक्रिया है बस करो क्लास को पाबंदी से, और तुम्हारे उतने डुम्मे मारने वाला और कोई नहीं है। हाँ नहीं नहीं सर, मेरे को और दूसरे भी क्लासेस है ना, वेडनेसडे को जरा मुश्किल है सर, मैं ऑलरेडी वो अर्रहमा का कोर्स ले रही हूँ मैं, तो अच्छा, उसमें उसकी वजह से मैं वेडनेसडे ज्वाइन नहीं दो कर सकती। किश्तियों में सफर करेंगे तो कोई तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। एक कश्ती मशरिक को अच्छा जाती है, एक इंशाल्लाह मगरिब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सलाम।